وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ سب کو رمضان المحترم کا 19واں روزہ مبارک ہو۔ تمام تر سعادتوں سے، برکات سے آپ سب ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک صحت ایمانی جسمانی کے ساتھ ہم سب کو زندگی کی تابندگی درخشندگی نصیب فرمائے۔ کل فتح مکہ بھی ہے۔ جشن صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مسکرا دیں یا جس طرح سیاست موجودہ سیاست کے لوگوں کو نہ ہی پروٹوکول کا لحاظ ہے اور نہ ہی لا اینڈ آرڈر کا لحاظ ہے، بس انہیں جشن منانے سے مطلب ہے، ان کی پارٹی جیتی جشن منائیں۔ جشن یہ نہیں ہے پیارے، جشن ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف دی جائے، جشن ایک احساس ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، فتح مکہ، اس سے پہلے فتح یوم بدر، بلکہ اسلام ہی ایک فتح کا نام ہے۔ الحمدللہ، ظاہر ہے جس دین کو اللہ سبحانہ نے اپنا پسندیدہ دین کہا ہو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے دین کے اعتبار سے۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوگی ایک مسلمان کے لیے کہ ہمیں وہ مذہب، وہ ریلیجن، وہ دین ملا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ سب سے بڑی فتح ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ کورونا کی مہاماری، آکسیجن کی قلت، مردنی کی کثرت، یہ سب بہت ہی عبرتناک ہے اور نصیحت آمیز اور آموز دونوں ہے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، اچھا ہو تو اچھے سے لوگ یاد کرتے ہیں، برا ہو تو برے سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ جس موت کے بعد ایک انگلی اٹھے وہ موت باعث عبرت ہے، اور جس موت کے بعد 10 انگلی اٹھے، پوری 10 انگلی اٹھے، وہ موت باعث سعادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، بھائیوں، قرآن پاک کا حکم ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کا فضل اور رحمت ہے۔ اگر نیکی کر رہے ہو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق سے آپ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو آپ نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ یہ تیری اپنی طرف سے کا مطلب
ایمان اسلام اتنی اعلیٰ کوالٹی ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے تو اسے برائیاں پہنچ ہی نہیں سکتی، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر عمل نہ کرے تو پہنچے گی۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، لا نضيع اجر المحسنین، لا نضيع اجر، انا لا نضيع اجر من عمل عامل منکم۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سنزید المحسنین وعدہ اللہ تعالیٰ کا، سنجزی الشاکرین وعدہ اللہ تعالیٰ کا۔ دعا تو صبح و شام ہو رہی ہے، لیکن استقامت دنیا کے اعتبار سے دیکھنے کو ابھی تک مل رہی ہے، اور دین میں وہ استقامت نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ نے وہ بات نہیں سنا کہ کیا صرف جن جانوروں کے گوشت کو حرام اسلام نے کہا ہے، مردار، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، کیا صرف یہی سب حرام ہے؟ کیا حرام ذریعے سے، رشوت اور غصب کی کمائی سے، ناجائز ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ اور اس پیسے سے لیا ہوا حلال گوشت، کیا اس لینے والے کے لیے حلال ہوگا؟ بکرا حلال ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن کیا رشوت کے پیسے سے اگر اس کا گوشت لے کر کھائیں گے تو حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو احتساب نفس، احتساب اعمال، احتساب خانہ، احتساب معاشرہ، احتساب شہر، احتساب ملک، احتساب عالم، آغاز آپ کو نفس کے احتساب سے ہم کو کرنا ہوگا۔ مصیبتیں اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتا، اس کے ایک ذریعے ہو، وہ ذریعہ آپ ہی بنتے ہیں، ہم ہی بنتے ہیں۔ اللہ کے فارمولے کو، اللہ کی کنڈیشنز کو، حدود اللہ کو آپ فالو کریں، نہیں دے گا مصیبت۔ اللہ کا وعدہ ہے، اچھا کرو گے تو اچھا دوں گا، میں یرید ثواب الدنیا نوتی منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نوتی منہا۔ بلکہ ایک حدیث کی مجھے وضاحت کر کے آپ سے رخصت لینی ہے۔ کورونا وائرس لگنا، یہ سب جو پہلو ہے، عام زبان میں بول دوں، کیا ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ تو جواب میں ہے ہاں بھی، اور جواب میں ہے نہیں بھی۔ اگر جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ حقیقت ہے، اور لگ سکتی ہے اس کا مطلب مجاز ہے۔ ایک اس کی چھوٹی سی مثال اب دیں۔ ایک لفظ آتا ہے حیوان مفترس، پھاڑنے والا جانور، اسد، شیر۔ یہ لفظ اسد کا استعمال حیوان مفترس کے لیے ہو تو حقیقت ہے، اور اگر رجل شجاع کے لیے ہو، بہادر مرد کے لیے ہو تو حقیقت نہیں، مجاز ہے، کیونکہ وہ مرد ہے، وہ جانور نہیں ہے۔ لیکن دونوں کے لیے استعمال ہے، حقیقت اور مجاز۔ اسے بیماری نہیں لگتی ہے، یہ حقیقت ہے، اور بیماری لگتی ہے، یہ مجاز ہے۔ تو نسبت دونوں جائز ہے، شریعت میں ہے، یہ شریعت میں ہے۔ تو آپ کو دونوں طرح سے، اگر آپ تقوی، ایمان، استقامت، عمل صالح کی کنٹینیوٹی، کمانڈ ان اسلام، ان ایمان، ان اعمال صالحہ، ان سب پر آپ کو یقین کامل کا شرف حاصل ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ نہیں لگے گی۔ اور اگر اس منزل پر فائز نہیں ہے تو آپ تدبیر کی دنیا میں رہیں، بچیں، جو بھی پروسیس ہے کیجئے، جو بھی تدابیر ہے احتیاطی وہ سب کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔
دونوں صورت جائز ہے. یہ بڑی اہم بات تھی، جو بڑا اہم پیغام تھا جو دے دیا. حدیث پاک سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، اس کلپ کی ایک دم روحانیت ہے یہ حدیث پاک. حدیث کے الفاظ انا عند ظن عبدی بی او کما قال عز وجل، رواہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے میرے تعلق سے جو گمان ہے بس اسی گمان کے پاس رہتا ہوں. بندہ جو میرے تعلق سے گمان رکھتا ہے، جو سوچتا ہے، میں اسی سوچ کے پاس رہتا ہوں. اب ایک لفظ کہوں، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے یہ بیماری نہیں لگے گی تو اللہ نہیں لگائے گا، اور اگر سوچیں گے کہ لگ جائے گی تو اللہ لگا دے گا، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا میں بندوں کے سوچ کے پاس رہتا ہوں. عہد کر لیجئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے. تو یہ سوچ اگر ہو جائے، یہ پازیٹیوٹی ہو جائے، تو انشاءاللہ کورونا پازیٹیو نہیں ہوں گے بھی تو مات دے دیں گے انشاءاللہ. میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس رہتا ہوں. یہ میسج ایک مسلمانوں کو خاص طور سے پوری انسانیت کے لیے اگر عام کر دیں کہ اچھا سوچو، اچھا ہی ہوگا، کیونکہ سوچ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے. اچھا گمان کرو، اچھا ہی ہوگا کیونکہ گمان کے پاس اللہ تعالیٰ ہے. اچھا خیال رکھو، اچھا ہی ہوگا کیونکہ خیال کے پاس اللہ تعالیٰ ہے. ظن، گمان، یہ پازیٹیو رکھو تو انشاءاللہ. اور کس چیز سے ہم بھاگیں گے؟ موت سے. موت ایک حقیقت ہے، مخلوق ہے. وہ کس کے لیے؟ جب ہم نہیں تھے، عالم معدوم میں تھے نا، پھر ہمارا سیکنڈ راؤنڈ موجود کا ہوا نا، پھر معدوم کا ہو جائے گا، ہوگا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، پھر اسی سے اٹھائیں گے. تو یہ تو تین راؤنڈ کا سلسلہ ہونا ہے. اس لیے موت سے نہیں، خالق موت سے ڈریے. آج ہم خاص دعا کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے اور اس وبائی مرض کا خاتمہ فرمائے. جو لوگ متاثر ہیں مولا انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے، اور جو اس سے انتقال کر چکے ہیں انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرماتے ہوئے غریق رحمت فرمائے. یا اللہ جب تک تو زندہ رکھا عزت و آبرو کے ساتھ رکھ مولا، ایمان اور عمل صالح کی دوامیت پر رکھ مولا. یا اللہ جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، اور جو مقبول بندے مولا، ان مقبول بندے کی مقبول دعا کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی بھی دعا کو قبول فرما اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. پروردگار رمضان المحترم کا ہر لمحہ بابرکت ہے، پر نور ہے، تو نے عطا کیا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ تو نے چاہا ہے. مولا اپنی اس عظیم چاہت کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو برکات رمضان سے مشرف فرما، مالا مال فرما. جسمانی روحانی طور پر طاقت اور توانائی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اجر، ثواب کی طلب، تیری رضا، ان سب کی سوچ کو مقدم رکھ مولا. یا اللہ اپنا ڈر نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنی خشیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. خصوصی تحفظ کا دستہ ہم سب پر تان دے مولا. ہم سب کو دنیاوی ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ اور مامون فرما. یا اللہ جو مانگا تو نے عطا کیا، جو مانگنے سے رہ گیا مولا اگر بہتر ہے تو وہ بھی عطا کر دے مولا، اور اگر شر ہے تو ہم سب سے اور ہم سب کو دور فرما دے مولا. یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، ان کی درخواستوں کو اور دعاؤں کو قبول فرما، ان کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. اس ماہ نور میں جو بھی دام درم سخن، خصوصاً ہمارے ادارہ یا جس بھی مدارس اسلامیہ کی جو کوئی بھی تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں مولا
اس عظیم اسلامی قلعہ کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو اجر جزیل عطا فرما اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کے سینے کو کینے سے محفوظ فرما اور اس میں نبی کی محبت، مدینے والے کی محبت نصیب فرما۔ تمام اولیاء و صلحاء، صدیقین، شہداء، تمام کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما۔ ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے قیام و قعود و سجود کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو دعا اخیر میں پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا۔ ہر بلا مصیبت سے بچنے کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور دوسری دعا، اگر کسی کو آپ متاثر دیکھیں کسی بھی بلا وبا میں، خصوصاً اس وبا میں، تو آپ یہ دعا کر لیں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ انشاءاللہ عز و جل، چونکہ یہ فرمان نبی کا ہے، جو نبی سچے، فرمان سچا، اللہ کے محبوب سچے، اللہ کا کلام سچا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم سب محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔